آدم بھی ہوں گے، حضرت سیس بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، حضرت ایوب بھی ہوں گے، حضرت یحییٰ بھی ہوں گے، حضرت زکریا بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیلہ بھی ہوں گے، حضرت اسماعیل بھی ہوں گے، حضرت سویب بھی ہوں گے، حضرت یوسف بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، حتیٰ کہ 1,24,000 نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ وہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ آقا ایسا وہ جھنڈا علی اعظم اٹھائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ مولائے کل اٹھائے گے، مولا علی مشکل کشا اٹھائے گا۔ ہم بھی دعا کریں اللہ اسی جھنڈے کے نیچے میں سایہ نصیب عطا فرما دے۔ تو محبت علی ہوگی تو یہ رنگ لائے گی، محبت پنجتن تو کام آئے گی یہاں دنیا میں اور قبر میں بھی۔ کیا ہے؟ قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ مولا علی مشکل کشا اور پنجتن کی محبت۔ لیکن عرض یہ کرنی ہے کہ جنڈے کی بات آئی لیکن قبر کی بات سنیے۔ قبر اندھیری کیڑی مکوڑے کا گھر ہے، کیڑی مکوڑوں کا گھر ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ سنیے، اعلیٰ حضرت کی قلم چلتی ہے، جو عرض کرتے ہیں قبر میں لہرائے گے تا حسرت چشم نور کے، قبر میں لہرائے گے تا حسرت چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی قبر۔ میرے آقا آئے اور قبر میں اندھیرا ہو، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تمہیں سب کو رکھ کے چلے جائے قبر کے اندر، لیکن وہ قبر ایسے تو یہ مرحوم حاجی یوسف صاحب انتقال کیا، 1 سال پورا ہوا 18 تاریخ کو 1 سال پورا ہوا، لیکن سال گزرتے جائیں گے، ہماری باری تمہاری باری، ہزاروں سال گزر جائیں گے تب قیامت آئے گی۔ میں سوچتا تھا کہ اتنے سال ہم قبر میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ قبر میں یہ دنیا کے سال ہے، کیا ہے نوٹ کرنا۔ ہم نے یہ بھی کہا، آپ نے یہ بھی سنا حدیث میں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن یہ کس کے لیے کبھی سوچا تم نے؟ لیکن یہ وہاں کا دن یا کال سنیے، آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قبر میں جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے، کیا ہے تنہا، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے، کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے تو آپ وہاں بیٹھیے قبر پر، کتنی دیر تک؟ درود شریف پڑھیے اللہ پیچھے کا سب بند کر دو، درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عرض یہ کرنی ہے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار انتقال کر جائے تو قبر میں کھڑے رہ کر ذکر خدا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اب ایک صحابی نے کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر تک؟ آقا فرماتے ایک اونٹ کو جمع کرو اتنی دیر تک، اس لیے کہ وہ دنیا میں تو تمہارے ساتھ میں تھا اور رات میں تم اپنے دوست کے ساتھ رہتے تھے، اب یہ قبر میں اندھیرا کیا، لیکن اگر تم کھڑے رہو گے، اس سے حوصلہ رہے گا کہ میرا بھائی یا میرا دوست میری قبر کے پاس کھڑا ہے، کیا اتنی دیر تک، جتنی دیر تک اونٹ کو جمع کیا، تو بتانا یہ ہے۔ لیکن اب درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلاۃ و سلام
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب کتنے سال؟ 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 1 لاکھ سال، جب تلک قیامت نہ آئے، جب تلک قیامت نہ آئے ہمیں قبر کے اندر رہنا ہے. لیکن قبر کے حالات سنیے، قبر کے حالات سنیے. رسول پاک فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر مومن نے 3 سوال کے جواب دے دیے، رب کے متعلق، اللہ کے متعلق، دین کے متعلق اور میرے متعلق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع بنا دے گا اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا. کہو سبحان اللہ. اور جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کا کفن ہوگا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. کتنے سال جس طرح دلہن سوتی اس طرح حکم ہوگا دلہن کی طرح لیتے جا. دنیا کے تو ہزاروں سال ہو جائیں گے، لیکن قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا تو آقا فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. کہو سبحان اللہ. یہ علم غیب ہے. کیا ہے؟ ابھی قیامت آئی نہیں، قبر سے کوئی اٹھا نہیں. رسول پاک نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. کہو سبحان اللہ. اعلیٰ کسی عرض کرتے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چکا تم پہ کرم کرو. کہو سبحان اللہ. پھر صدیق اعظم عمر فاروق اعظم ہوتے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ حالات آقا نے قبر کے بیان کیے. لیکن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے جب مومن کو اٹھایا جائے گا تو اپنی آنکھیں ملے گا اس طرح. کیا اس طرح اٹھتے ہیں تو آنکھیں ملتے ہیں. پوچھے کہ کتنے سال ہوئے، کتنے سال ہوئے لیتے ہیں تو مومن کان سنیے. میں تو تڑپ رہا تھا جب حدیث پڑھ رہا تھا تو پہلے تو نہیں پڑھی تو سوچتے تھا کیا ہوگا قبر کا حال ہمارا. لیکن سنیے آپ بھی مچل جاؤ گے. پوچھے کہ کتنے سال ہوئے، ہزاروں سال ہو گئے. تو یہ کہے گا کہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ 1 دن سویا ہوں. کہو سبحان اللہ. ایسے یہ مومن کے حالات پہ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کی بات سن مچل جاؤ گے انشاءاللہ. میرے خواجہ مدینہ شریف میں تھے اور مدینہ شریف میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے صلاۃ و سلام پڑھتے اور لوگوں کو وہ حدیث سے سکھایا کرتے تھے، حدیث سے سکھایا کرتے تھے. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا بیٹے تمہیں ہندوستان جانا ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ میں آپ کا دربار چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ کا دربار چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ، آقا صلی اللہ دین کی تبلیغ کے لیے پتھر کھائے، پتھر برسائے لوگوں میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی کھائے. ظلم ستم ہوا، برا بھلا کہا گیا، لیکن میرے آقا نے دین کی تبلیغ کی. دین کی تبلیغ میں پریشانی ضرور ہوگی، لیکن یہ کام کیسا ہے؟ آقا فرماتے میرے جانے کے بعد عالم دین خدمت کرے گی. دین کیا؟ میرے ولی دین کی خدمت کرے گی. تکلیف تو ہوگی. آقا سب سے زیادہ 1,24,000 میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی، مجھے آقا فرماتے ہیں. لیکن وہی آقا فرماتے میرے بیٹے میں ہندوستان جانا ہے. مت کی نانا جان ہندوستان جاؤں گا تو آپ کے روزے پاک کا تو دیدار نہیں ہوگا، اس لیے میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹے، غریب نواز میرے بیٹے، معین الدین میرے بیٹے، سن جب تو ہندوستان جائے گا نا وہاں جا کر اپنے حجرے پاک میں بیٹھ جانا، اپنے
حجرے پاک میں بیٹھ جانا، آنکھ بند کرنا، میرا تصور کرنا، میرا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ارے یہی میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء خواجہ خواجگار جب دنیا میں آئے تو کیا ہوا سنو، میرے غریب نواز کے ابا حضور خواجہ صدیق، ان کے پاس لوگ آئے، سنجر کے لوگ تہجد گزار تھے، کیا تھے ہم تو فجر بھی چھٹ جاتی ہے، لیکن سنجر کے لوگ تہجد گزار تھے، تہجد کی نماز پڑھتے، مدینہ شریف پہ گیا تو وہاں تہجد کی نماز کی اذان ہوئی تو وہاں بھی چلتا ہے، لیکن سنجر کے اندر بھی سب تہجد گزار تھے۔ تو اچانک دیکھا کہ سنجر شریف پر چاروں طرف سفید بادل آ گئے، تو سب لوگ نے غم منایا اور تمام میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کے ابا حضور کے پاس آئے، کہا حضرات ہماری تہجد تو قضا ہو گئی، اللہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، دیکھو دن نکل آیا۔ قسم خدا کی میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کا ابا حضور فرماتے، بات یہ تمہاری نماز تہجد کی قضا نہیں ہوئی، بلکہ حال یہ ہے کہ میرے گھر بیٹا آیا ہے، بیٹا ہے، اس کی برکت ہے کہ اللہ نے نور کی بارش عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور کہا آؤ میرے گھر میں پورا گھر نور سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے خواجہ آئے تو اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ اتنا نور برسایا کہ بادل کی سفیدی نظر آ رہی ہے، کہا تمہاری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، پورا گھر میرے خواجہ خواجگاہ کا نور سے بھرا ہوا تھا، اور میرے خواجہ اپنی ماں کے پیٹ میں لے کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرا کرتے تھے، بدل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے خواجہ کی کرامت، مادر جات ولی ہے میرے خواجہ، اتنا ہی نہیں، ماں گستامی کیا ہے، یہ بھی ماں کی دعا سے ولایت کا تاج ملا۔ ماں گستامی کی ماں فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا گستامی میرے پیٹ میں تھا نا، تو میرے سامنے جب کھانا پیش ہوتا، اگر حلال کا ہوتا نہیں حلال کا تو میں کھاتی، لیکن کوئی ہاتھ بھی مجھے کھانا پیش حرام کا ہوتا، میرے پیٹ میں میرا بیٹا رہنے والا مجھے سر مارتا، اندر سے سر لگاتا کہ ماں یہ کھانا نہ کھانا حرام کا ہے۔ تو سبحان اللہ، تو یہ اللہ کے ولی بائی گستامی کون سا حرام کا کھانا حلال کا ہے، بائی گستامی اپنی ماں کو بتا دیا، پیٹ میں تو بتا دیا کرتے ہیں۔ اور بائی گستامی کو بھی وہ منزل ملی ماں کی دعا سے کہ جب آنکھ بند کرتے نا رسول پاک کا دیدار نصیب ہو جایا کرتا تھا، اسے کہتے حضوری، کیا کہتے ہر دم آقا کا دیدار ہو جائے اسے کہتے حضوری، وہ کم ولی کو ملتی ہے۔